औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब सहाफ़ी भाइयों का यहाँ गवर्नर हाउस इस्लामाबाद सिंध में आने पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ पर मेरे साथ हमारे चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई, हमारे पारा चनार के MNA हमीद हुसैन भाई और हमारे साथ ज़फ़र अब्बास भाई जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, JDC से जिनका ताल्लुक़ है। हम सब यहाँ आज मौजूद हैं और ख़ास तौर पे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और फ़ारूक सत्तार भाई मेरे साथ आज ही कराची से यहाँ आए हैं। और आने का मकसद जो वाक़या पिछले कई रोज़ से पारा चनार कुरम एजेंसी में रोनुमा हुआ है, जहाँ मासूम जानें ही ज़ाया नहीं हुई बल्कि अद्वियात और ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से कई मासूम बच्चे भी अपनी जानों से चले गए हैं। उस सारी सूरत हाल को देखते हुए आज से 4 दिन पहले मेरी पारा चनार के MNA हमीद हुसैन भाई से बात हुई थी। हमीद भाई से मैंने ख़ुद कहा कि हम किस तरह से इस मसले को हल कर सकते हैं। जब उन्होंने कुछ बातें की तो मैंने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल आप इस मामले में और इस मामले को ठीक करने में किरदार अदा करें, हम सब साथ हैं। और फिर जब ये बताया गया कि वहाँ अद्वियात और ग़िज़ाई क़िल्लत है तो मैंने हमारे कराची के एक नौजवान जो कि पूरे पाकिस्तान में JDC के नाम से अपना काम कर रहे हैं, ज़फ़र अब्बास भाई को कहा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, और उसी रात से इन्होंने करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात, दवाइयाँ, बच्चों के खुश्क दूध और वो मेडिसिन जो वहाँ अवेलेबल नहीं है वो ख़रीदना शुरू कर दी। कुछ ख़रीदारी यहाँ इस्लामाबाद से, पिंडी से भी की गई और कुछ जो हमारे ताकतवर पाकिस्तान के राशन बॉक्सेस हैं उनके ट्रक्स जो हैं वो कराची से ही रवाना हुए, कुछ रास्ते में हैं, कुछ पहुंच रहे हैं। तो मकसद ये था कि हम इस मुश्किल वक्त में अपने पारा चनार के भाइयों के साथ खड़े हों, इस मुश्किल वक्त में उन्हें अकेला ना छोड़ें। इसी तरह हमारे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई आज वहाँ से आए और हम सब, ये मैं आपको बताता चलूँ, इस मामले को पारा चनार जाकर और उस जरगे के साथ बैठकर भी हल करवाने के लिए तैयार थे। और हुआ ये कि जब मैं यहाँ से बात करके खालिद भाई से इजाज़त लेके कराची गया तो मैं सबसे पहले अल्लामा शहनशाह नकवी साहब के घर गया, उसके बाद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के पास गया, उनकी रिहाइश गाह। उसके बाद हमने सिपह साहबा के औरंगज़ेब फ़ारूकी भाई से बात की और उसके बाद आयतुल्लाह गरवी और जितने हमारे राजा नासिर अब्बास साहब, इन सब से बात करने का मकसद ये था कि इस मामले को बैठकर दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान सुलह करवाकर आगे बढ़ा जाए, रास्ता खुल जाए और मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो अपने हिसाब से चलने लगें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस बात के बाद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब इस्लामाबाद पहुंच गए। अल्लामा शहनशाह नकवी साहब की फ़्लाइट सुबह 7 बजे की थी
باقی سب بھی علماء کرام یہاں میرے ساتھ پہنچ رہے تھے، لیکن رات کو جب میری بات ہمارے ایم این اے حمید حسین بھائی سے ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک اچھی خبر سنائی کہ رات 11:30 بجے دونوں فریقین کے درمیان معاہدے پہ دستخط ہو جائیں گے اور ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پھر یہاں نہیں آتے، ہم اپنی ان تیاریوں میں لگ گئے جس میں یہ ادویات باقی چیزیں ظفر عباس بھائی کر رہے تھے۔ لیکن ابھی آج میری جب حمید حسین بھائی سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ معاملات ابھی تک رکے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا ہے، اور ہم ابھی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی بھی آپ سے بات کریں گے، حمید حسین بھائی بھی بات کریں گے، ظفر عباس بھائی بھی کریں گے، فاروق بھائی بھی، کہ ہم نے آج بھی اس بات کو، اس پیشکش کو رکھا ہوا ہے کہ تمام علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر ہم جرگے کے ساتھ کوہاٹ جا کر اور پارا چنار بھی جا کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس معاملے کو حل کرنے اور کروانے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ دونوں فریقین کے درمیان یہ معاملہ جلد طے پا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے پوری امید ہے۔ یہاں سے ابھی جو ٹرکس ہیں وہ پشاور کے لیے روانہ ہوں گے، وہاں ہماری بات ہو گئی ہے، وہاں سے یہ تمام سامان ادویات ہیلی کاپٹر کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے بھجوانے کا انتظام کر لیا گیا ہے، اور یہ چیزیں ان تک پہنچ جائیں گی جو اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا ہیں ادویات کے حوالے سے، غذا کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا کردار انشاءاللہ تعالی ادا کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں، اور امید کے ساتھ کہ معاملات جلد ہی طے پا جائیں گے، اور ہم سب ان لوگوں کے ساتھ اس مشکل وقت میں جو کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی آگے بھی کھڑے رہیں گے۔ میں خالد بھائی سے کہوں گا کہ جی السلام علیکم معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، آپ سب کے علم میں ہی ہے کہ گورنر ایک آئینی عہدہ ہے، لیکن گورنر سندھ نے جس طرح اس کو عوامی خدمت میں تبدیل کیا ہے، یہ آنے والے تمام وقتوں کے لیے ہمارے پاس ایک مثال کے طور پہ موجود رہے گا۔ انہوں نے سندھ کے اندر تمام شعبۂ زندگی میں لوگوں کو، مستحق طالب علموں کو اعلیٰ ترین ضرورت والی تعلیم، غریب لوگوں کو انہوں نے روزگار بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت زندگی بھی مستقل ہر روز ان کے گھر، ان کے گورنر ہاؤس سے تقسیم ہوتی ہے۔ میں اس پہ بڑا اللہ کا بھی شکر ادا کروں گا کہ اب گورنر سندھ، جن کا دائرہ کار سندھ تک تھا، انہوں نے اسی انسانی ہمدردی کو پاکستان کے آخری تک کونے تک پہنچانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اور اس میں خود اپنے آفس کے ذریعے مختلف پاکستانی قومیتوں، مذہب، زبان، جس کی بنیاد پہ بھی جو تقسیم ہے، اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بھی جو کوشش کی ہے، یہ مڈل کلاس کی لیڈرشپ کے نتائج ہیں۔ جہاں جہاں بھی یہ طریقہ کار کہ وہ لوگ جو عام پاکستانیوں کے دکھ اور درد سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ اس سے گزرے ہوں، وہی یہ کام کر سکتے ہیں، اور ہم پورے پاکستان کے کونے کونے کے، پاکستان کے تمام لوگ، تمام زبانیں، تمام مذاہب، تمام فرقے اور مسلک، سب کے لیے ہمارے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کے باہیں کھلی ہوئی ہیں، اور ایک بار پاکستان اس طرز سیاست سے متعارف ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل خود حل ہو جائیں گے، اور میں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں، اور گورنر سندھ کو بھی، کہ وہ جس طرح پاکستان، دین اور عام پاکستانیوں کی خدمت کر رہے ہیں۔
یہ ضرور اس کے نتائج نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے خیال میں میں اس میں یہی اضافہ کروں گا کہ بغیر عوام کے ٹیکسوں کے وسائل، یعنی کوئی قومی خزانے پر بوجھ ڈالے بغیر، کیونکہ گورنر ہاؤس کا فنڈ جو حکومت کی طرف سے آتا ہے بہت محدود ہے، تو جتنے کام انسانیت کی خدمت کے سندھ کے گورنر جو کہ ایم کیو ایم کے گورنر ہیں، عوامی گورنر ہیں، ان کی جانب سے خالد مقبول بھائی اور ایم کیو ایم کی پالیسی اور ہدایت کے مطابق ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکارڈ توڑ کام ہے. میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کروڑوں اربوں روپے کی جو خدمات کے کام ہیں، یہ گورنر صاحب، ان کے ساتھ جو مخیر حضرات کی ایک ٹیم، اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ جو وسائل ہیں یہ صحیح جگہ پر خرچ ہو رہے ہیں اور مستحقین تک یہ ساری امداد پہنچ رہی ہے، یہ اس جذبے کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور جے ڈی سی جعفریہ ڈیزاسٹر سیل، آپ کو یاد ہوگا 2005 8 اکتوبر کا زلزلہ تباہ کن جو ہمارے شمالی علاقوں کشمیر KPK میں آیا، اس میں بھی ایم کیو ایم سب سے پہلے وہاں ریلیف کے لیے اور امداد کے لیے پہنچی تھی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے ایم کیو ایم کے امداد کے اور خدمات کے کام دیکھے تھے. اور اس میں یہ جے ڈی سی کا قیام بھی غالباً 2010 کے سیلاب سے شروع ہو گیا. 2010 کے سیلاب سے شروع ہوا تھا. پھر 2010 کے سیلاب میں بھی، اور اب ہم نیکسٹ لیول پر چلے گئے ہیں. جو گورنر صاحب نے جس طرح کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مڈل کلاس کی اصل ایک سیاسی جماعت ہے، ایک سیاسی عمل ہے، جس نے الحمدللہ بغیر سرکاری وسائل کے، بغیر عوام کے پیسوں کے یہ سارے کام کیے. 50,000 بچوں کو آئی ٹی کے ایڈوانس کورسز کرانا، اور ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں اور کوئی $1,000 کما رہا ہے، کوئی $1,200 کما رہا ہے ہمارے وہاں کے بچے اور طالب علم. اور ایک کورس ایک بچے کا 1 سال کا کوئی 8 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کا فری. اور دنیا کے اساتذہ اسکرین پر SMT پر پڑھاتے ہیں. ہم آپ سب کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ آئیں اور آپ دیکھیں کہ دعوے کنہوں نے کیے تھے کہ سرکاری ہاؤسز میں درس ہاؤس، اگر گورنر کامران ٹیسوری وہاں جا کے بیٹھ جائیں، یا انہی کی طرح کا ایم کیو ایم کا کوئی کارکن وہاں جا کر بیٹھ جائیں، تو بتائیے کہ پھر سرکاری وسائل سے ہم کیا نہیں کر سکتے. اس ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، غربت بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے، گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے، بجلی کے بلوں کو کم کیا جا سکتا ہے. پانی کے بحران، کراچی میں 20 روز سے پانی کا بحران چلا، کوہرام مچا ہوا ہے، اور وہاں صوبائی حکومت ہے کہ اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. تو لوگ ابتلا میں، مصیبت میں ہیں، پھر بھی کراچی سے سب سے زیادہ ٹیکس جا رہا ہے، اور کراچی سے سب سے زیادہ مخیر حضرات آج پارا چنار کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کھیپ ہے جو امداد کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے دامن کو وسیع کرے. گورنر صاحب کی جو فراخ دلی ہے اور اہلیہ نے کراچی کی جو فراخ دلی ہے، یہ اسی طرح قائم کرے، اور جہاں لوگوں کی ضرورت ہے اس کو ہم سب پورا کر سکیں. میں مبارکباد دوں گا اور شکریہ ادا کروں گا خالد بھائی کا، اور جے ڈی سی کے ظفر عباس کا، اور حمید حسین بھائی نے جس طرح ہمیں گائیڈ کیا. اور یہ کام پورے ملک سے ہونا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
बहैसियत MNA कुरुम मैं बेहद मशकूर हूँ गवर्नर साहब का, अपने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, फ़ारूक सत्तार भाई का और ज़फ़र भाई का कि उन्होंने हमारे इलाके के हालात के मुताबिक जो प्रोग्राम बनाया, जो हमारा साथ दिया। हम देख रहे हैं पूरी पाकिस्तान को, किसके दिल में दर्द है, किसके दिल में दर्द नहीं है। तो आज आप लोग महसूस कर रहे हैं और दिल में दर्द देखने वाले, दर्द रखने वाले आपके सामने हैं। उधर के हालात मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि अब यकीन करो गांव में गदागरी हो रही है। लोगों के लिए खुराक, अद्वियात इकट्ठी की जा रहे हैं। अद्वियात तो है ही नहीं, लेकिन कहीं से अगर थोड़ा बहुत किसी के घर में रोटी ज़्यादा है, किसी के घर में कोई दूध है, तो लोग जाके उधर से उठा के लोगों में तकसीम कर रहे हैं। लोग भूखे मर रहे हैं। अफसोस की बात है, किस रियासत में हम रह रहे हैं? ये कैसी रियासत है? अब आप लोगों के सामने परसों अपेक्स कमेटी का एक फैसला आ गया, जिसमें कहा जाता है कि सबसे पहले असला जमा करें, फिर रोड खोलेंगे। तो इसे आप अंदाजा लगाएं कि रोड किसने बंद किया हुआ है। आया वो शीरख्वार बच्चा जो दूध पीता है, उसके हाथ में भी असला है, जिसके ऊपर आपने रोड बंद किया हुआ है। वो नामूस जो घरों में बैठी हुई हैं, जिनके लिए आप लोगों ने रोड बंद किया हुआ है, उनके हाथों में भी बंदूकें हैं। ये क्या तरीका है? रोड को एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। किसको शौक है कि वो असला रखें? कोई भी नहीं चाहता कि वो किताब की जगह उसके हाथ में असला हो। लेकिन उधर जो एहसासात हैं पूरी कुरुम में, और जो मैं ये भी बता दूं, जो ये तासुर दिया जा रहा है शिया सुन्नी का, शिया सुन्नी उधर भाई हैं, कोई इख्तिलाफ इस किस्म का नहीं है। लेकिन अफसोस कि ये नाम देखे, इस पर जो ड्रामा रचाया जाता है, बहुत अफसोस की बात है। इधर मैं रियासत की नाकामी समझूंगा और यही कहूंगा कि रियासत की नाकामी है कि अपना रिट कायम नहीं कर सकते। रोड खोलना इनके हाथ में है और ख़ुद बता रहे हैं कि जरगे वाले असला पे दस्तखत कर लें, हम 1 घंटे में खोल देते हैं। तो इससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि रोड इन्हीं लोगों ने बंद किया हुआ है। जब लोगों को एहसास हो जाए कि तहफ़्फ़ुज़ है, हम महफूज हैं, तो असला को क्या करना है? लोगों ने हमें एहसास दें, हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर इस तरह इनका ये ज़िद है कि असला दे दें, तो मैं इधर अब इन ज़िम्मेदार लोगों के सामने ये कह देता हूँ कि हमें अपना कुरुम मलीशिया, जिसमें अहले सुन्नत अहले तशीह मिक्स हैं, हमें अपना मलीशिया वापस करके दें। उसके बाद हथियार लेते हैं तो ले लें, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास तो हो जाए। हम बाउंड्री पे हैं, बाउंड्री पे हर वक्त अफ़गानिस्तान से इंट्रूजन होती है, लश्करें आती हैं। ये नहीं कि हमारे ऊपर से पाकिस्तान मुल्क के ऊपर भी अटैक होते हैं, और ये हमारे लोग हैं जिसका फिर उस इलाके का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। तो मैं एक बार फिर इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर गवर्नर साहब का, कि हर वक्त ये हालात के बारे में पूछते हैं और हमारा साथ देते हैं। तो मैं इन हस्तियों के सामने, इन लोगों के सामने एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हमारा रोड खोल दो और लोगों तक ये फूड, मेडिसन या पेट्रोलियम ये रसाई पहुँचा दो, और लोग जो भूखे मर रहे हैं उनको बचा दो, क्योंकि ये आपका एक टुकड़ा है। कुरुम भी आपका पाकिस्तान का एक हिस्सा है। ये टुकड़ा अपना बदन से न काटो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले
گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری صاحب کا کہ جس وقت 2 مہینے گزر چکے تھے اور یہ خبریں آ رہی تھیں، مختلف میڈیا چینلز یہ خبریں بتا رہے تھے کہ آج مرنے والے نومولود بچوں کی تعداد 20 ہو گئی، 25 ہو گئی، 30 ہو گئی، اور میں نے کل ایک ٹی وی چینل، بڑے انگلش اخبار کا چینل ہے، اس کا وال پیپر شیئر کیا جس نے بتایا کہ مرنے والے بچوں کی تعداد 60 سے اوپر نکل چکی ہے۔ بات یہ جب میں نے وہاں رابطہ کیا اسپتالوں میں، اور یہ دونوں، یہ سنی شیعہ دونوں کی میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو بچے مر رہے ہیں وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے، وہاں پیٹرول نہیں ہے، وہاں پہ ادویات نہیں ہے، وہاں چینی نہیں ہے، وہاں نمک نہیں ہے، وہاں پیٹرول نہیں ہے، وہاں آکسیجن سلنڈروں میں نہیں ہے، وہاں آپریشن کے لیے سرجیکل آلات نہیں ہے، وہ سرجیکل چاقو چھری کا گرم کر کے اگر استعمال کرتے ہیں تو ایڈز اور دیگر بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ تو گورنر صاحب نے بولا کہ ہمیں دوائیاں جمع کرنی ہے، ہم نے کہا ہم اس کو سیسنا اگر جہاز میں بھیجتے ہیں تو 10-10 کارٹن آئیں گے خالی، اور وہاں سے جو ریکوائرمنٹ آ رہی ہے وہ کروڑوں روپے کی ادویات کی آ رہی ہے، اور وہ کارٹن 200 400 600 بنیں گے۔ تو پھر گورنر صاحب نے ہمارا ساتھ دیا اور پھر انہوں نے ہیلی کاپٹر ارینج کرائے، اور تقریباً یہ 3 سے 4 ہیلی کاپٹر کی میڈیسنز ہیں۔ اس میں بورن بیبی جو ہوتے ہیں پیدا ہونے سے لے کر 2 سال کے بچوں کا دودھ ہے، اس میں سرجیکل سامان ہے سارا، اور ساری ملٹی نیشنل کمپنیوں کی دوائیاں ہیں، اور جو گورنر صاحب کا طاقتور پاکستان کا راشن ہے وہ بھی پیچھے سے پہنچ رہا ہے، وہ بھی بہت بڑی تعداد میں، چونکہ راستے بند ہیں، اور اس میں جتنے بھی گاؤں ہیں، اس میں سنی شیعہ جتنے گاؤں ہیں، اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی ایک فرقے کا، کسی ایک مسلک کا کوئی جانی نقصان ہو رہا ہے، نہیں، اس میں پاکستانیوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں برابری کی بنیاد پہ اہل سنت اور اہل تشیع کے بچے، بیمار، بوڑھے مر رہے ہیں۔ جس طرح ایم این اے صاحب نے بولا کہ لوگ اب دودھ اور گوشت کے لیے گلیوں گلیوں پھر رہے ہیں، یہ سچ ہے۔ تو میں ایک بار پھر گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس طرح یہ پہلے بھی معاونت کرتے رہے پاکستان کے ان حساس ایشوز پہ جس پہ لوگ بولتے ہوئے ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے، نہ صرف امداد کے طور پہ انوالو ہوئے بلکہ تمام مسالک کے علماء کے میرے سامنے، میں موجود تھا، مفتی رحیم صاحب کے پاس جس طرح گئے، شہنشاہ نقوی صاحب کے پاس جس طرح گئے، مولانا ناظر تقوی صاحب سے جس طرح رابطہ کیا، اور تمام مسالک کے علماء سے، تنظیموں سے، یہاں تک کہ اگر کوئی بہت زیادہ بھی انتہا پسند تھا تو اس سے بھی رابطہ کیا کہ ملک میں امن و امان کے لیے سب ایک ہو جاؤ، اور باقاعدہ میرے سامنے سب کے لیے جہازوں کے ٹکٹ بک ہو رہے ہیں، بار بار فون پہ رابطے ہو رہے ہیں، رات کو 3 بجے اجلاس سے رابطے میں ہیں۔ دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس مشکل کو آسان کرے، اور یہ جو اموات ہو رہی ہیں دوائی نہ ہونے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، یہ مسئلہ پاکستان نہ دے گا۔ ایک دفعہ پھر گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے لیے ناممکن تھا، ہم وہ این جی او ہیں جس نے سیلاب میں 35 لاکھ بورے راشن، جس نے کووڈ میں 27 لاکھ بورے راشن بانٹا پاکستان کے کونے کونے تک، لیکن ہم یہاں پر ایک دوائی کی بوتل، ایک ٹیبلٹ کا پتہ بھی نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ کوئی بھی اس سڑک سے نہیں گزر سکتا۔ آج صبح سے 2 نوجوانوں کے ذبح ہونے کی ویڈیو چل رہی ہے، خوف پھیلا ہوا ہے پاکستان میں کہ وہ غلطی سے اس روٹ پہ آ گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ کس طرح ان دونوں بچوں کے گلے کاٹ کے الگ کیے جا رہے ہیں اور ان کو اچھالا جا رہا ہے اور کھیلا جا رہا ہے۔ کل کی ویڈیوز بول کے وہ چل رہی ہیں، بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا۔ تو ہمیں بھروسہ ہے اپنے اداروں پہ، اپنی ایجنسیز پہ بھروسہ ہے، اور وہی لوگ یہ سامان آگے پہنچائیں گے۔ ایک دفعہ پھر گورنر سندھ جناب کامران خان ٹسوری صاحب کو شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے امداد والا کام تو کیا، تو جو تحفظات امید حسین صاحب کے ہیں اس حوالے سے آپ حکومت کا حصہ ہے، ان کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے کوئی آپ ملک کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں نے جیسے کہا کہ ہم نے پیشکش کی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی بھی یہاں موجود ہیں جو وفاقی کابینہ کا حصہ بھی ہیں اور ہماری پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، یہ بھی وزیر اعظم سے بات کریں گے، تمام اسٹیک ہولڈروں سے بات کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو اداروں کا کردار ہے، جو ریاستی ادارے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں، اور اگر آج بہت ساری چیزیں کسی وجہ سے رکی ہوئی ہیں تو اس میں اداروں کا کردار یہی ہے کہ دونوں طرف سے جانی نقصان نہ ہو۔ ادارے یہی چاہتے ہیں کہ امن رہے، اور ان کی کوشش اور کاوشیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی، اور ظاہر سیاسی لوگ ہیں، اور جیسے میرے بھائی حمید حسین نے کہا کہ یہ وہاں سے ایم این اے ہیں، اور جو ہماری پوری کرم ایجنسی ہے، جو پورے شیعہ اور سنی بھائی دونوں کے ووٹوں سے یہ منتخب ہوئے ہیں، تو سیاسی طور پہ ظاہر ہے ان کو بھی اپنے لوگوں کو جواب دینا ہے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور ان کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور تصحیح کروں گا کہ شوق سے نہ ریاست کسی کا راستہ روکتی ہے، نہ روڈ روکتی ہے۔ ریاست اور ہمارے ادارے جن کے پاس تمام تر معلومات ہوتی ہیں، ان کے پاس یہ معلومات ہیں کہ کون سی بیرونی طاقتیں ہیں جو ان دونوں فرقوں کو، یا ان دونوں جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس علاقے کے، ان کو لڑوا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ان طاقتوں سے
निमटना आनी आतों से, वो सब हमारे इस मुल्क के इदारे, फोर्सेस और सियासतदान मिलकर कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी उन बैरूनी ताकतों को इंशाअल्लाह नाकाम करेंगे, कामयाब नहीं होने देंगे। शुक्रिया जी बहुत। कराची के आवाम की आप पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हैदराबाद, कराची या सिंध के जो अर्बन इलाके हैं, वहाँ पर एक मायूसी है कि उनको जॉब नहीं मिल रही, रोज़गार के मसाइल हैं, तो ये कैसे हल करेंगे? और आपका बड़ा क्रेडिट है, आपने MKM को इकट्ठा किया और ये आपके उसमें जाता है। और कराची में एक नई जमात आ रही है, मेरी पहचान पाकिस्तान, उस पर कोई चीज़ आप इसका गुजार दें जवाब। देखें, आपने जैसे कहा ना कि मायूसी, तो ये हम आपको बता दें कि 24 दिसंबर को गवर्नर हाउस में महाजिर सकाफ़त का दिन मनाकर कराची वालों की मायूसी दूर कर देंगे इंशाअल्लाह। आपके साथ दिखाना है सारा। सरकार की एक लोहार इसमें कहाँ से इदारे हैं, अस्पताल हैं, सब ने जो लिस्टें दी हैं सारा और सब A+ है, B क्लास कुछ भी नहीं। लेकिन ये एबट है, ये सारी कंपनी देखिए सारी ये भी ये सर्जिकल सामान